السلام عليك يا ممتحنا، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید افرت حسین پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج 3 جمادی الثانی، شہادت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اپنے وقت کے امام کو تسلیت پیش کرتی ہوں، پرسہ پیش کرتی ہوں ان کی جدہ ماجدہ کا، کہ جس کی شکستہ پہلو اور جو ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا گیا، کرنے والے غیر نہیں، بے دین نہیں، بلکہ مسلمان، اور اگر یہ کہوں کہ منافقین تو یہ لفظ زیادہ بہتر رہے گا. وہ شہزادی کونین جن کی بہت خدمات ہیں دین اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں، دین اسلام کی بقا میں، دین اسلام کے پرچار میں، سب سے زیادہ اگر کسی خانوادے نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھرانہ، ان کا خاندان، یعنی اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی خدمات کا صلہ آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا، ظاہر ہے پوری کائنات ان کے صدقے میں بنائی گئی ہے، مگر دنیا میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے یہ احسانات جو دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت میں جو خدمات انجام دی ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شورى میں اس احسان کا ذکر کیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے مودت کی جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام جو نگاہ قدرت میں ہے، آپ نے اس کو بہت ہی واضح طریقے سے اپنے الفاظوں کے ذریعے سے، آیات الہی کے ذریعے سے اور اپنے جسر اور سلوک کے ذریعے سے بہت واضح طور پر بیان کیا گیا. امت ہرگز یہ شکوہ نہیں کر سکتی کہ ہمیں عظمت زہرا، مقام زہرا، مرتبہ زہرا کا علم نہیں تھا. بالخصوص امت کے وہ افراد کہ جنہوں نے اس دور کو دیکھا، رسول کی زندگی میں
جناب فاطمہ کے ساتھ جو رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ تھا، جو سلوک تھا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بارہا ممبر رسول سے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ کے حوالے سے یہ تاکید فرمائی کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا جزو ہے، میرا حصہ ہے، میرا وجود ہے، لہذا جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس حدیث اور رسول کے اس اسٹیٹمنٹ کو کوئی بھی کلمہ کو جھٹلا نہیں سکتا. تمام مورخین نے، تمام راویان نے رسول کے اس بیان کو اپنی کتابوں میں محفوظ کیا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو. جس نے فاطمہ کو غیظ اور غضب ان کے اوپر غضب کیا، اس نے مجھ پہ غضب کیا اور اس نے اللہ پر. آپ سوچئے کہ کیا مرتبہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نگاہ قدرت میں یہ نہیں کہوں گی رسول نگاہ رسول میں، کیونکہ قل لا اسألکم، اے حبیب کہہ دیجئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرتبہ اور مقام دینے والی ذات ایک باپ کی محبت نہیں بلکہ اس وعدہ لا شریک کا ارادہ اور اس کی مشیت کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اور مقام مسلمان بالخصوص بلکہ پورا عالم جان جائے کہ یہ ہستی کون ہے اور اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ مرتبہ، وہ عز و شرف کیوں دیا. وہ رحمان و رحیم رب جو فیصلے اپنے عدل کے اوپر کرتا ہے، عدل و عدالت کے ساتھ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی فیورٹزم نہیں ہے. جو ہستی، جو وجود اپنے مرتبے اور مقام کو خود بلند کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو وہ فضیلت اور مرتبہ عطا کرتا ہے اس کے اپنی صلاحیتوں کے بدلے میں. جیسے انبیاء مرسلین 1,24,000 انبیاء اللہ نے منتخب کیے ہیں، اور اس نے ان تمام انبیاء میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاءوں پر فضیلت عطا کی. تو ظاہر ہے کہ اس کا بیس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت الہی اور اس کی تبلیغ، اس کے دین کی تبلیغ میں جو رول رسول خدا نے ادا کیا ہے اور جس چیلنجز اور جس تکلیفوں کا آپ نے سامنا کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ گزشتہ انبیاؤں کو نہ ایسی سچویشنز فیس کرنی پڑی ہیں اور نہ اس طرح کی ٹاسک اور چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. ان کا تو یہ عالم تھا کہ اگر قوم نہیں سن رہی ہے تو وہ اللہ کی حضور یہ گزارش کرتے تھے کہ معبود برحق اس قوم پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ یہ میری
ہدایت کا، میری تبلیغ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لہذا عذاب نازل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس رحمت للعالمین ایسے ہی نہیں لقب مل گیا، بلکہ وہ تھے، ان کا وجود پوری انسانیت کے لیے رحمت تھا، لہذا اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کا لقب دیا۔ یہ جو القابات اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ اصل میں اس شخصیت کے تعارف کا ذریعہ ہوتے ہیں، تاکہ دنیا جانے کہ اللہ کس کو جو اسٹیٹس، جو مقام و مرتبہ دیتا ہے وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے، میرٹ۔ اللہ کے بارگاہ میں جس کو جو مقام ملتا ہے وہ میرٹ پہ ملتا ہے، وہ ارن کرتا ہے اپنے ان ٹائٹلز کو، اپنی محنت اور اطاعت الہی میں اپنے پورے وجود کو سبمٹ کر دینا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہ اور بات ہے کہ جن کے دلوں میں بغض ہو، وہ ان کو نہ حق سنائی دیتا ہے، نہ حق دکھائی دیتا ہے، اور نہ حق سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ مریض ہیں، جن کو ہم کہیں نا ذہنی مریض۔ تو ذہنی مریض جو ہے فوکسڈ نہیں ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا ہے، اس کے دل جو ہے وہ مریض ہوتا ہے، بغض و عناد اس کے دل میں ہوتی ہے، لہذا وہ اسٹریٹ بات کو بھی سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی پریٹینڈ کرتا ہے کہ یہ یوں نہیں، یہ ایسے ہے، کیونکہ اس کے دل میں مرض ہے، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، جلسی ہے۔ لہذا اس آیت کو، جو کہ قرآن کا حصہ ہے، ظاہر ہے نہ ڈینائی کیا جا سکتا ہے، نہ چھپایا جا سکتا ہے، مگر اس کی تعویلیں کی جا سکتی ہیں۔ اپنی ذہنی جو کہنا چاہیے کیفیات ہیں اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے حوالے سے، کہ قرآنی آیات کو ایز اٹ از، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مقصد کے لیے ان آیات کو، جس مقام پہ جو بات، جو گفتگو کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے بجائے وہ آیات الہی کے معنی اور مطالب اور تعویل اپنے جو ان کے ذہن اور فکر اور دل جس طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ یہ جو ان کا دل چاہتا ہے، اس حساب سے وہ آیات الہی کی تعویلیں کر کے اس حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مٹانے کی تو میں نہیں کہوں گی، انہیں جرت نہیں ہے کہ حق کو مٹا سکیں، مگر ہاں حق کو سبرداشت کرنے میں، حق کو چھپانے میں وہ اپنی کنی، اپنی عناد، اپنی حسد کو جو ہے وہ کی وجہ سے وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں تعویلیں کی گئیں کہ وہ اقربا میں یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ بہرحال اگر میں یہ کہوں کہ چلیں مان لیتے ہیں، آپ جو پیکج بتا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو اسی پیکج میں جناب فاطمہ بھی تو ہے نا، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ باقیوں کے تو فیور کیا گیا جن کو آپ نے شامل کر لیا، مگر ظاہر ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا سب ہوئیں اس میں، اور جو اصل اہل بیت کا حق رکھتی ہے، اہل کہلانے کا حق رکھتی ہے، وہی جو ہے اس کو اگنور کیا جائے یا اس کا نام اس لسٹ میں سے نکال دیا جائے۔ بہرحال اگر ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی
جو لوگ اس طرح سے، اور ہر کلمہ گو مسلمان کا یہ سوچنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ چند مخالفین جو بغض رکھتے ہیں، جنہوں نے روز اول سے دین اسلام کو دل سے قلب سے قبول نہیں کیا، کہ جس کو سورہ الحجرات میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک گروہ آ کے یہ دعویٰ کرتا ہے یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، تو وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً اسی مقام پر ملک کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حبیب ان سے کہیے اپنے اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کریں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، یہ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ یہ اسلام لائے ہیں، ایمان تو ابھی ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو جب ایمان قلب میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ قلب نور ہدایت سے منور ہوتا ہے، پھر انسان وہ صاحب قلب کے جس کا قلب نور ایمانی سے منور ہوتا ہے، پھر وہ کلام الہی کو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق اس کی تعویلیں نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معنی اور مطالب کو قبول کرتا ہے، ایگری نہیں۔ کیا حیثیت ہے کہ ہم ایگری کریں کہ ہاں یہ صحیح کہا ہے، نہیں، قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہماری ہدایت فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم راہ حق پر اپنی زندگی کو بسر کر کے اپنے انجام کو بخیر کر سکیں۔ تو یہاں پہ جو یہ ٹائٹل اور یہ جو مودت کا حکم دیا ہے اہل بیت اطہار کے لیے کہ ان سے مودت کی جائے، وہ کوئی فیورٹزم نہیں ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، میرا فیورٹ نبی، میرا محبوب ہے اور میرا پسندیدہ حبیب ہے میرا، لہٰذا اس لیے میں جو ہوں وہ اس کی اولاد کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی کے ذریعے سے جو جناب فاطمہ کی مودت کو مسلمانوں پر اور امت پر لازم قرار دیا، تو اس کی وجہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وہ خدمات ہیں، وہ سیکریفائزز ہیں، وہ جو دشواریاں انہوں نے اس دین کی بقا کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو آپ نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، تو اس کے اجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس مودت کا جو ہے فرض کیا کہ اہل بیت اطہار سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مودت کی جائے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں اللہ خود فرما رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جو بات وہ ہمیں سکھا رہا ہے وہ خود وہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہ کرے، لہٰذا المختصر کہ جو بھی مرتبہ اور مقام اہل بیت اطہار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ اہل بیت اطہار نے اس کو آن کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ نگاہ قدرت میں یہ ڈیزرونگ خاندان تھا کہ جس کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، کیونکہ اگر صرف نسبت اور رشتہ اہل رسول خدا سے تھا، اس بیس پہ ان کو یہ مقام عطا کیا ہے، تو تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ تبت یدا جو ہے وہ رسول کے چچا کی مذمت میں نازل نہ ہوتی، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر نگاہ قدرت میں جب کسی کو مرتبہ اور مقام دیا جاتا ہے تو وہ مرتبہ اور مقام اس فرد کی اپنی صلاحیتوں، اپنے اسٹرگل
کی وجہ سے جو خود آن کرتا ہے. جیسے حضرت نوح کے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، حالانکہ اولاد نوح تھی، مگر وہاں پر نیچرلی کہ اس کا باوجود اس کے کہ حضرت نوح کا بیٹا تھا مگر اس کو جو ہے نجات نہیں مل سکی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام عادل جس کو کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ کسی کی مذمت کرتا ہے تو بھی وہ جس کی مذمت کی جا رہی ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور اگر کسی کی مودت کا حکم دے رہا ہے تو وہ بھی ڈیزرونگ ہے، اور وہ اپنے عمل اور اپنے کہنا چاہیے کہ جو اس کا طریقہ زندگی ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا، اس حوالے سے اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کی مودت کو جو فرض کیا گیا ہے تو اس کا پرپس کیا ہے. ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ بہتر بنائے، امپروو کرے، اور بہترین شخصیت کی اس صورت میں اس دنیا میں زندگی بسر کرے، اطاعت الہی کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ، اور اس کی آخرت بھی بہترین ہو. تو اصل میں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری امپرومنٹ کے لیے، ہمارے کامیابی کے لیے، بلندی کے لیے، سربلندی کے لیے، شفیعت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ ان سے مودت کرو، یعنی کہ عام زبان میں کہوں تو ان کے فین ہو جاؤ. اور عام زبان میں جو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کل تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ فین فالوئنگ جو ہوتی ہے، اور وہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، اگر دنیاوی سیلیبریٹی کو بھی پسند کرتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ اس کے حوالے سے ہمیں اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، بلکہ جس کو ہم پسند کریں شاید اس کو اپنی ذات کے لیے شاید اتنی انفارمیشن نہ ہو، اتنا وہ نہیں وہ کرتا ہو، توجہ نہیں دیتا ہو، مگر جو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی کیا لائکنگ ہے، کیا ڈس لائکنگ ہے، کیا لائف اسٹائل ہے، اور کیسی اپیرنس ہے، جو کچھ بھی ہے. تو پھر وہ جو پسندیدگی ہے وہ اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ اس جیسا بنو، اس جیسی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرو. تو وہ اس کے لیے انسان جو ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جو اس کا معیار ہے پسند کرنے کا، اس حساب سے وہ جو ہے وہ اس کا ہیئر اسٹائل، اس کی ڈریسنگ کا ٹیسٹ، اور جو بھی اس کا طریقہ زندگی ہے، اس کا بات کرنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان جیسا ہو جاؤں. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا رول ماڈل ہم کو دیا، ایسی سیلیبریٹی دی کہ اگر تم ان سے مودت کرو گے اور آل دا ٹائم تم ان کی طرف متوجہ رہو گے کہ یہ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، اور ان کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، کیا ان کا ویژن ہے لائف کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، اور زندگی اس دنیا کے بعد کی زندگی کے حوالے سے، تو نیچرلی پھر تم ان جیسی فکر، ان جیسی سوچ، ان جیسا طریقہ زندگی اختیار کرو گے. فطرت انسان کی ہے نا اس طریقے کی، جس کو پسند کر لے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی مودت کو فرض قرار دیا کہ ان کی معرفت حاصل کرو اور ان کے کردار کی طرف، شخصیت کی طرف متوجہ ہو، اور دیکھو کہ انہی نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. تو جب ہم
اللہ کے منتخب کردہ سیلیبریٹی، میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، عام فہم گفتگو ہے، توہین نہ ہو جائے شہزادی کی، مگر ظاہر ہے کہ ہمیں گراس روٹ کے لیول تک بات کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے نیچرلی ہمیں تھوڑا سا اس طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدۃ النساء العالمین کہہ کے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، کہ ان کا انداز گفتگو دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کی عبادات دیکھو، ان کی اطاعت الہی دیکھو، ان کا اتباع رسول دیکھو، ان کی شب و روز کی زندگی دیکھو، ان کی انسانیت سے محبت دیکھو، اور ان کی سخاوت دیکھو، ان کا انفاق دیکھو۔ تو جب ہم اس طریقے سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ سورہ مجادلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ان سے راضی ہوگا، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ یعنی اللہ کا لشکر ہی نجات پانے والا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات جو ہے وہ رضائے رب کی، کہ جو اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ فجر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان خوشخبری دیتا ہے ان صاحبان نفس مطمئنہ کو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن پلٹ آ، ارجعی پلٹ آ، قریب آ جا، قریب آ جا، الی ربک اپنے رب سے قریب آ جا، اس کیفیت میں کہ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ داخل ہو جا اس مخصوص جنت میں جو ہم نے مخصوص لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، یا سریع رضا، دعائے کمیل میں مولا علی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کیا ہے، وہ رب جو بہت جلدی من جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یا سریع الرضا۔ تو اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، بندہ ہے کہ جس کو اللہ سے راضی ہونے میں بہت مشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ جتنا بھی اللہ بلیسڈ کر دے، جتنا بھی بلیسڈ کر دے، جتنی بھی نعمتوں کا نزول کر دے، مگر پھر بھی زبان پہ ہمارے شکوہ ہی رہتا ہے۔ ذرا سی کوئی بہترین صحت دی ہوئی ہے، ذرا سی کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم جو ہے فوراً کیا مصیبت ہے، کیا یہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا، یہ وہ، تو بہت جلدی ہم جو ہیں وہ شکوے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو انسان بہت مشکل سے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے اپنے اندر سے اس کمزوری اور اس بے یقینی اور بے اعتمادی کو ہم اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں؟ اگین سیدۃ النساء العالمین ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، کہ جن کا لقب ہے راضیہ مرضیہ، کہ جو اللہ سے ہمیشہ راضی رہی ہیں، ہر حال میں لب زہرا پر کوئی شکوہ نہیں آیا، ہول لائف
کس طریقے کی انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے ڈے ون سے، جیسے بلکہ میں یہ کہوں کہ شکم مادر ہی سے وہ جو ہیں وہ مشکلات اور دشواریوں کو فیس کر رہی ہیں، کہ جب شکم مادر میں تھیں اور آپ کی ماں کو اہل مکہ نے آئسولیٹڈ کر دیا تھا، عورتوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، وہ عورتیں جو ان کے گھر میں اتنا ملکۃ العرب تھیں اور بہت زیادہ ان کو عز و شرف دیا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ خدیجہ سے ملاقات ہو جائے اور وہ ہماری ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اور اب یہ عالم ہے کہ کوئی جو ہے وہ خدیجہ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے آپ عورتوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ خدیجہ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ تو اس عالم میں، اس تنہائی کے دور میں جناب سیدہ ہی ان کی محسنہ تھیں، جو آپ اپنی ماں کے شکم میں تھی، اور حضرت خدیجہ اپنے اس بچے کو جو اس دنیا میں آنے والا ہے اس کو اپنے دل کا حال، اپنا دکھ درد بیان کرتی ہی تھیں۔ تو شکم مادر ہی سے جناب فاطمہ جو ہیں وہ اس ہارڈ شپ کو فیس کر رہی ہیں، سن رہی ہیں، جو ماں اپنی اس آئسولیٹڈ لائف اور اتنی تکذیب اور توہین والی زندگی بسر کر رہی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور پھر جب آنکھ کھولی تو اس کے بعد دیکھا کہ کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا، کہ آپ جو ہیں وہ 2 سال کی تھیں جب شعب ابی طالب میں پناہ لینے پڑی خاندان بنی ہاشم کو، اور اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے اس خانوادے نے اور چند وہ اصحاب کے جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ رسول خدا کی دعوت حق پر لبیک کہی تھی، تو اس کے علاوہ کتنا ہارڈ شپ ہے جو آپ نے شعب ابی طالب میں برداشت کی ہے۔ اور جب آپ اسٹڈی کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اور ان کے خانوادے نے کس طرح کی زحمتیں اٹھائی ہیں، کہ وہ 3 برس شدید مشکل ترین سال تھے، اور جس کی تکلیفیں اور زحمتیں اس قدر تھیں کہ حضرت ابو طالب جو اتنے ضعیف تھے اور وہ ان مشکلوں کو، اپنے بھتیجے پر ہونے والے ان مظالم کو وہ سہ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، اور شعب ابی طالب جو کہ پراپرٹی تھی حضرت ابو طالب کی، جہاں پر انہوں نے اپنے بھتیجے کو سیکیور کیا تھا اور محفوظ کیا تھا کفاران مکہ اور مشرکین کی چال بازیوں سے اور ان کے ظلم و تشدد سے۔ تو بہرحال اس سخت ترین پیریڈ کو نہ جناب خدیجہ سہ سکیں، نہ حضرت ابو طالب، اور پھر یہی ہوا کہ اس 3 سال کے اختتام پر آپ دونوں جو ہیں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور جو بہت ہی مضبوط سپورٹ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 5 سال کی عمر میں جناب فاطمہ زہرا جو ہیں وہ اپنی ماں کے سائے سے محروم ہوئیں، اور اس کے بعد جو ان کا اسٹرگل ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہے بعد از جناب خدیجہ کی رحلت کے، تو اس میں ہم ان کی نظیر نہیں ملتی کہ کم سن 5 برس کی بچی ہے، جو کہ بہت زیادہ اپنے باپ کے لیے بہت ہی کیئرنگ، اور بہت زیادہ کہیں بھی کچھ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور ملعون آپ پر اونٹ کی جو شکم کی گندگی ہوتی ہے وہ پوری لا کر ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور وہ وزنی چیز، اور رسول خدا سجدے میں ہے، اور جناب فاطمہ کو پتہ چلتا ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے 5 برس کی بچی کی کیا آپ سوچئے کہ وہ ہوگی، کہ وہ اس کو وہاں سے ہٹاتی ہیں، اور بابا کا
کی پشت کو صاف کرتی ہیں اور بابا کا چہرہ صاف کرتی ہیں، اور رسول خدا جناب اس عالم تنہائی میں وجود جناب فاطمہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا سہارا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اتنی زیادہ کنسرن ہے، رسول کے ساتھ توہین ہوئی ہے اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، وہ ان کی خدمت کر رہی ہیں کہ رسول کی نظر ان کے چہرے پہ پڑتی ہے اور فرماتے ہیں کہ بیٹا تم میری بیٹی ہو، مگر میرا اس طریقے سے خیال کرتی ہو کہ ابیہ ہو، کہ جیسے تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ ان کی خدمات ہیں اس چائلڈہڈ میں، ان کی یہ خدمات، یہ کمپرومائزز اور یہ سیکریفائزز جو انہوں نے دی ہیں، اور پھر اہل مکہ نے جو پلان کیا ہے رسول کو قتل کرنے کا، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ہی باپ کا سہارا ہے اور وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں اور حکم خدا کی، اور وہ خود مکے میں، اس مکے میں جو دشمنوں کے علاقہ ہے، اس میں آپ جو ہیں وہ خاندان بنی ہاشم کی عورتوں کے ساتھ رک جاتی ہیں۔ یہ کتنی عظیم قربانی تھی حضرت فاطمہ کی۔ اور پھر جب مولا علی نے کے حکم کے مطابق مولا علی جو ہیں وہ اس خانوادے کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں اہل مکہ نے جو ہے مشرکین اور کافرین نے کس طریقے سے حملہ کیا ہے، اور کس طریقے سے کتنے افراد ان کے خاندان کے وہاں پر بھی شہید ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اس بچی نے فیس کی ہیں۔ آپ سوچئے اس بچی نے وہ ساری چیزیں فیس کی ہیں، اور کیا سن ہے آپ کا 8 برس کی ہیں، جو یہ زحمتیں اور یہ سب کچھ آپ دیکھ رہی ہیں، باپ بھی دور ہے، اور پھر مدینہ میں آ کر پھر جو اسلامی حکومت اسٹیبلش ہوئی ہے، تو اس میں یہ دیکھیے کہ ہر گھر میں غزہ پہنچ جائے، ہر مسلمان کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، چاہے مجھے اپنے شکم پر پتھر ہی کیوں نہ باندھنے پڑے، چاہے مجھے اپنے بچوں کو فاقہ ہی کیوں نہ کروانا پڑے، مگر بابا کی امت سکون سے بھر پیٹ سو سکے، اس کے لیے آپ کا قربانی دیکھ لیے، آپ کا سیکریفائس دیکھ لیے۔ ہمیں روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد سے پہلے حالات بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ مشکل ترین حالات، چیلنجز مسلمانوں کو فیس کرنے پڑ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول خدا جو خلق عظیم پر فائز تھے، اور ان کا بیہیویئر، ان کا رویہ جو اللہ کے بندگان کے ساتھ جو تھا، تو اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے تھے، اور اس میں سے ایک یہودی تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی، اور اس نے کہا کہ میں دین حق کو قبول کرنا چاہتا ہوں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور اس نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ توحید پڑھی، اور اس نے یہودی مذہب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محمدی مذہب میں کو قبول کیا اس نے۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی آیا اور اس نے قبول کیا، اتنے میں وہ جنگ احد کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جو ہوں وہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، اور اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ آیا آپ نے میرے اس کہنا چاہیے گزارش کو قبول کیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، اور آپ نے میرے اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے سچ سمجھا ہے اور قبول کیا ہے، لہٰذا میں پروف کرنا چاہتا ہوں اور میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نہ ابھی اس نے نمازوں کی طرف وہ ہوا ہے، نہ ابھی اس نے روزے رکھے ہیں، بس اسلام کو قبول کیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اجازت چاہی، اور اس روایتیں کہتی ہیں کہ اس جنگ میں وہ شہید بھی ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے سچے دل سے اگر انسان راہ حق کو قبول کرتا ہے تو پھر آپ دیکھیے اس کے اکاؤنٹ میں تو کوئی عبادات نہیں تھی، نہ نماز تھا، نہ روزہ تھا، اور نہ کسی قسم کے اور جو چیزیں ہیں زکوٰۃ و خمس سے کوئی سلسلہ نہیں تھا، ابھی تو اس نے قبول کیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دین کو قبول کرنے میں اتنی صداقت اور سچائی تھی کہ اس کو شہادت اور شہید کا درجہ مل گیا۔ صحیح ہے۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ہاں بے شک اب جس طرح اور مسلمان جو ہیں ان پر فرض ہے جہاد، لہٰذا تم بھی اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہو، اجازت ملی، تو اس نے جنگ میں جانے سے پہلے کیا کیا؟ اس نے جنگ میں جانے سے پہلے چونکہ وہ لاولد تھا، اولاد اس کی کوئی نہیں تھی، اور اسلام قبول کیا تھا، لہٰذا اب ظاہر ہے خاندان بھی جو ہے اس کو اون نہیں کرتا، لہٰذا وہ اس کے پاس 7 باغ تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے وہ 7 باغ رسول خدا کو ہبہ کر دیے کہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ جو ہیں وہ آپ کے سپرد کر دوں، اور تاکہ آپ جو ہیں وہ اس سے اپنے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وہ 7 باغ ہبہ کیے ہیں۔ یہ جنگ احد سے پہلا کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی فوراً چند، اب ایگزیکٹ میں ڈیٹ اور ٹائم تو نہیں بتا سکوں گی، مگر یہ کہ بالکل ریسنٹلی جنگ کے لیے ابھی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اس نے اس طرح سے اسلام کو قبول کیا۔ تو بہرحال وہ 7 باغ رسول خدا کو اس نے اپنی ہبہ کیے، اور رسول خدا نے ان باغوں کو حضرت فاطمہ کو ہبہ کیا، کیونکہ وہ شخصیت ایسی تھیں کہ جو کہ اسلام کی تبلیغ میں مسلسل درہم سخنے، اور کہنا چاہیے کہ ہر طریقے سے وہ جو دام درہم سخنے وہ ان کا کنٹریبیوشن تھا اسلام کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لہٰذا آپ نے جناب فاطمہ کو وہ باغ دی۔ اور آپ دیکھیے کہ ان باغ کے ملنے کے بعد بھی جناب فاطمہ کا لائف اسٹائل اتنا ہی بیسک ہے۔ انہوں نے وہ تمام اس باغوں کی جو بھی اس میں فصل ہوتی تھی، جو بھی ہوتا تھا، گروتھ ہوتی، اس کے اندر وہ سارا جو معاملہ اور پیسے ویسے ہوتے تھے وہ مسلمانوں جو کہ ابتر حال میں تھے، جنگ بدر ہو چکی تھی اور جنگ احد ہوئی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں کتنے خاندان تھے کہ جن کے افراد شہید ہوئے، اور وہ یتیم اور وہ بے سہارا بیوائیں اور بچے، تو جناب فاطمہ جو ہے وہ مسلسل مدینہ کے یتیموں کو پالنا، ان کے لیے آرام اور راحت کا سامان کرنا، تو یہ جناب فاطمہ کا یہ طریقہ اور قرینہ تھا۔ 7 باغ، یہ فدق کا باغ الگ ہے جو کہ خیبر کی جنگ کے بعد رسول خدا کو ہدیہ کیا گیا، اور رسول خدا نے جناب فاطمہ کو وہ باغ جو ہے وہ دیا، کہ ان کو معلوم تھا کہ یہی وہ ہیں کہ جو کہ ان کو دنیا سے اور دنیا کی آسائش اور آرام سے کوئی ان کو مطلب نہیں ہے، لہٰذا یہ خدمت خلق جو ہے وہ کریں گی اور اپنا ذاتی مفاد نہیں دیکھیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کا جو طریقہ زندگی رہا ہے مسلسل تھرو آؤٹ، انہوں نے اللہ کے بندوں کی بلا تفریق خدمت کی ہے، انسانیت کا احترام کیا ہے، اور بغیر اس کے کہ ان کا پڑوسی کون ہے اور مذہب سے تعلق ہے کہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، جیسے کہ روایت میں پتہ چلتا ہے مشعون نامی ایک یہودی تھا جو حضرت فاطمہ کا پڑوسی تھا، ان کے گھر کے قریب رہتا تھا، اور جناب فاطمہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ بہت ہی احسن تھا، اور وہ بہت زیادہ قدر کرتا تھا جناب سیدہ کی، باوجود کہ یہودی مذہب پر تھا، مگر جناب سیدہ کے اخلاق، اطوار، ان کی طہارت اور پاکیزگی کا، اور اس کو ان کے تقوی کا اس کو علم تھا۔ جب جناب فاطمہ نے اپنی ردا دی تھی سلمان فارسی کو
کہ اس کو بیچ کر آپ کچھ سامان جو ہے وہ مہیا کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی سائل آیا تھا ایز یوزل، جو ہر وقت یہی ایک دروازہ تھا جس پہ سائل صدا دیتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹائے نہیں جائیں گے. تو سائل کی حاجت روائی کے لیے آپ کو جب کچھ نہ ملا تو آپ نے اپنی رضا دی تھی. جو رضا دی تو سلمان فارسی اب جناب سیدہ کی رضا ہے. رضا کیا ہوتی ہے؟ ایک آپ کا عزت کا ایک سمبل ہوتی ہے عورت کے لیے، اس کی چادر. وہ رضا دی جناب فاطمہ نے کہ جائیے سلمان اس کو بیچیے اور اس سے جو پیسہ ملے گا تو میں اس سائل کی حاجت روائی کروں. تو سلمان فارسی کے لیے بہت تکلیف دہ تھا یہ امر، رضا زہرا کو بیچنا. گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ شمعون کے دروازے کے سامنے سے گزرے. شمعون نے دیکھا، پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے بتایا. شمعون نے کہا اس رضا کو بازار میں نہ لے کے جاؤ، یہ دختر رسول کی یہودی ہے معرفت فاطمہ، بازار میں نہ لے کر جاؤ، یہ اس رضا کی توہین ہے جو منسلک ہے، منسوب ہے دختر رسول سے. لہذا اس رضا کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں. اور اس کے عوض اس نے رقم دی جس سے اس سائل کی حاجت روائی ہوئی. اور پھر وہ رضا لے کر جناب سیدہ کی خدمت میں آیا اور ان کو وہ رضا پیش کی کہ سیدہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا دختر رسول کہ آپ کی رضا بازاروں میں جائے. افسوس صد افسوس، سو کالڈ کلمہ گو مسلمانوں نے جناب سیدہ کی تکریم نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی. کس طریقے سے ان کے حق کو غصب کیا، ان کو ان کی جائیداد سے محروم کیا. جناب فاطمہ کہ جنہوں نے دربار میں جا کے خطبہ دیا، کیونکہ خطبہ فدق کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اس خطبہ فدق کے ذریعے سے جناب فاطمہ نے منافقین کے چہروں سے نقابیں ہٹائی ہیں. جو سیدہ سعد باغ رکھتے ہوئے، باغ فدق جیسی پراپرٹی رکھتے ہوئے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہی ہو، کیا اس کو اس باغ کی طمع ہوگی، اس جائیداد کی طمع ہوگی؟ نہیں، جناب سیدہ نے اس کے ذریعے سے حق کو متعارف کرایا ہے. لوگوں کے چہروں سے نقابیں ہٹائی ہیں. اور جب آپ خطبے کے بعد اور جو وہاں پر ہوا تاریخ میں محفوظ ہے، بتاتے ہوئے بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے کس طریقے سے اس خط کو پھاڑا گیا اور کیا کہا گیا کہ سیدہ تم جھوٹ بول رہی ہو. جب جناب سیدہ وہاں سے پلٹی ہے نا تو آنکھوں میں اشک جاری تھے. جب آنسوؤں کا سبب پوچھا تو بی بی نے بتایا مجھے فدق کے چھن جانے کا غم نہیں ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ مجھے جھوٹی کہا گیا. جس سیدہ کو قرآن صدیقہ کہتا ہے، آیہ مبائلہ جس کی صداقت کی گواہی دیتی ہے، اس سیدہ کو ان منافقین نے جھوٹا کہہ کے دربار سے لوٹا دیا.
بس جناب سیدہ کے لیے یہ غم بڑا شدید غم تھا۔ پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے، ان کے دروازے کی توہین کی گئی، جس دروازے پہ ملک اجازت لیتے تھے اندر آنے کے لیے، آگ لگائی گئی، دیوار اور در کے درمیان میری شہزادی پس گئی، شکم میں محسن پروان چڑھ رہا تھا۔ محسن کی شہادت کو جناب سیدہ نے پیش کیا ہے۔ پہلی قربانی بعد از وفات رسول اسی خاندان نے دی ہے، اسی دختر رسول نے دی ہے کہ ان کی شکم میں محسن شہید ہوئے ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ نہ بی بی کو ان ٹوٹی پسلیوں کا غم تھا، نہ اپنے گود کے اجڑنے کا غم تھا، بی بی کو تو بس یہ غم تھا کہ بابا آپ کی محنت رائے گاہ چلی گئی، آپ نے جس راہ حق، جس عدل و انصاف کے قیام کے لیے اتنی قربانیاں دی، آج اس پرچم اسلام کے نیچے نہ عدل رہا، نہ انصاف رہا، نہ انسانیت رہی۔ بابا آپ کے بعد آپ کی امت نے مجھے خون کے آنسو رلائے ہیں، جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں اگر دن پر پڑتی تو وہ کالی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ بس میری شہزادی کا یہی گریہ تھا، سیدہ کو جھوٹا قرار دیا گیا، میرے بابا کی خدمات، میری بابا کی زحمتیں رائے گاہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ عزاداران امام حسین، پھر وہ وقت آیا کہ رسول خدا نے خواب میں آ کے اپنی بیٹی کو بشارت دی، بیٹا بہت جلد تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ بس یہ خبر سننا تھا کہ جناب سیدہ اس شب کی صبح کو جو بیدار ہوئی ہیں تو پہلی بار ان کے چہرے پر اطمینان بھی تھا اور ان کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی تھے، کہ جس کو دیکھ کر مولا علی کو اطمینان ہوا کہ جب سے رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب سیدہ کے چہرے پر یہ خوشی کے آثار نظر نہ آئے، ہر وقت گریہ آہ و فغاں میں مبتلا رہتی تھیں۔ مگر آج مطمئن ہے، آج سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مگر حسن و حسین کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر لباس پہنا رہی ہیں، بچیوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، یعنی تمام گھر کے امور پورے کر رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانا پکایا، اور عزاداران امام حسین بچوں کو جو ہے وہ مسجد کی طرف روانہ کیا اور بیٹیوں کو خاندان بنی ہاشم کی خواتین کی طرف روانہ کیا فضہ کے ہاتھ۔ روایتیں بتاتی ہیں شہزادی گھر میں تنہا ہیں، مصروف عبادت ہیں کہ اسما بنت امیس تشریف لاتی ہیں۔ شہزادی نے ان سے آنے کا سبب پوچھا، کہا خیریت معلوم کرنے آئی ہوں۔ شہزادی نے فرمایا اے اسما، اس ختم عبادت کر رہی ہوں، آپ تھوڑا انتظار کیجئے اور اس کے بعد میں آ کے آپ سے ملاقات کرتی ہوں۔ بس عزاداران امام حسین جناب فاطمہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئیں اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اسما کہتی ہیں میں سن رہی تھی، بی بی دعائیں کر رہی تھی، معبود برحق، معبود برحق میرے بابا کی امت کی بے وفائی کو، جو انہوں نے بے وفائی کی ہے میرے بابا سے، ان کی اس غفلت کو معاف کر دے۔ عزاداران حسین اس عالم میں بھی جناب سیدہ کو مسلمانوں کی بقا کی فکر تھی، اور اس کے بعد اسما کہتی ہیں بہت دیر تک خاموشی رہی، میں آواز دیتی رہی مگر کوئی جواب نہ ملا، آخر میرا دل گھبرانے لگا اور میں جو حجرے کے اندر گئی تو میں نے بی بی کو ساکت پایا۔ بس میں سمجھ گئی کہ میری بی بی دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ بس عزاداران امام حسین اسما بھی حجرے سے باہر آئی تھیں کہ امام حسن اور حسین گھر میں داخل ہوئے۔ جناب اسما بنت امیس کے چہرے کو دیکھا جو اداس تھا، سبب پوچھا اور چاہا کہ اندر جائیں حجرے میں،
جناب اسما نے کہا کہ بچوں تمہاری ماں آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں۔ کہا یہ وقت تو نہیں ہے ہماری ماں کے سونے کا۔ اسما نے کہا جاؤ اپنے بابا کو بلا کے لاؤ۔ مولا علی کو جب بلا کے لے کر آئے ہیں تو بچوں نے دروازے پر جب داخل ہوئے مولا علی گھر کے دروازے پر، تو دونوں بچے اپنے بابا سے لپٹ گئے اور کہنے لگے بابا ہماری اماں سو رہی ہے، ابدی زندگی بس یہ سننا تھا۔ مولا علی وہیں زمین پر گر پڑے، بڑی مشکل سے بچوں کا سہارا لے کر اور وہ حجرے میں داخل ہوئے، اور ایک آہو فگا تھی۔ بچے چاروں طرف ماں کے گریا کر رہے تھے، اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، اور مولا علی فرما رہے تھے اے سیدہ اس پرآشوب زمانے میں تم ہی ایک میری ناصرہ تھی، تم ہی ایک میری محسن تھی، تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین۔ معبود برحق ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کر، مسلمانوں میں اتحاد اور ایکا پیدا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد اپنی حجت کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران اور مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گی اگلے ہفتے تک کے لیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا ممتحنا، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا